بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ پروگرام میں دیکھا اور سنا کہ پاکستان کے جلیل القدر دماغ، علماء کرام، سول سوسائٹی کے نمائندہ افراد، اور نہ صرف مذہب اسلام سے وابستہ بلکہ ہندو مذہب سے اور مسیحی مذہب سے جو تعلق رکھنے والے ہمارے شرکاء ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی، اور یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اور ہم اس ایشو پر بات کر رہے ہیں کہ آج 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے۔ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کرنے میں ہم کس حد تک کامیاب ہو سکیں؟ اور یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے معماروں نے بالکل کلیئر کٹ اور واضح انداز میں بتا دیا تھا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، پاکستان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ اور بانیان پاکستان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے کہ جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو، ایک فلاحی مملکت ہو، ایک ایسی ریاست ہو جہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچائے جائیں، اور ان کے گھروں کی دہلیز تک حقوق پہنچا کے کوئی احسان نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کے حق ان کے گھروں تک پہنچا سکیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت ارشاد ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جاتا ہے تو روز حشر عمر فاروق سے اس بات کا حساب لیا جائے گا، حضرت عمر فاروق سے اس بات کا پوچھا جائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ نے فاروق اعظم کا جب نقشہ کھینچا تو ہم نے دیکھا کہ فاروق رات کو اپنی پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کے گھروں گھروں میں جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں اناج نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، تو جا کر اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ تو یہ جب تک چیز نہیں ہوگی تو تب تک ہم اپنے معاشرے کو بہتر معاشرہ نہیں بنا سکیں گے۔ اور بانیان پاکستان کے ذہن میں جو تصور پاکستان تھا وہ یہی پاکستان کا تصور تھا۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بڑی زبردست شخصیات نے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کی۔ علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، رومانہ بشیر صاحبہ، علامہ عارف حسین واحدی صاحب، روہت کمار صاحب، اور جو ان لوگوں نے کیا شاندار گفتگو کی، اور انہوں نے قرآن اور سنت سے اور تاریخ اسلام سے وہ شاندار نمونے چن کر ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں بتایا کہ اسلام کی اصل تعلیمات یہ ہیں۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ جس قسم کا پاکستان چاہتے تھے، اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہماری تاریخ کے اندر کس طرح موجود ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کیا عالی شان دماغ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اور اپنے ذہن کے اندر اس نقشے کو واضح اور کلیئر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بانیان پاکستان کا جو مشن تھا 75 سال بعد، 75 سال گزر چکے ہیں، صدی پورا ہونے میں 25 سال رہ گئے ہیں، اور 75 سال کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے قوموں کی زندگی میں، لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ترقی کی ہے، مختلف شعبوں کے اندر پاکستان نے شاندار مہارتیں حاصل کی ہیں۔ کہیں کمی کوتاہی بھی موجود ہے، لیکن اس کمی کوتاہی کو میں نے اور آپ نے، ہم سب لوگوں نے مل کر اس کا حل نکالنا ہے۔ تو آئیے اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قرآن اور سنت کی تعبیرات اور بانیان پاکستان کیسا پاکستان چاہتے تھے اس سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب علامہ عارف حسین واحدی صاحب۔ اور عارف حسین واحدی صاحب کا نام بھی جب لیا جاتا ہے تو لوگ ان کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، اور وہ احترام انہوں نے ارن کیا ہے، وہ احترام انہوں نے کمایا ہے، اور اس وجہ سے کمایا ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں کوئی ایسی کوشش ہوئی جس سے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، شیعہ سنی فساد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یا معاشرے کے اندر سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ عارف حسین واحدی صاحب ان لوگوں میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کے لیے بڑی زبردست کوششیں کی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور خصوصاً ہمیں بتائیں کہ اسلامی تعلیمات ہمیں اقلیتوں کے باب میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ الحکیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
وقال فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں اپنے انتہائی عزیز بھائی جناب صبوح سید صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام رکھا، اور ظاہر ہے اس کا نام ڈائیلاگ کا دیا تو حاضر ہوا، اور ایسے پروگرام میں بہت خوشی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جو اتحاد و وحدت کے لیے، جو ملک میں امن کے لیے، سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے برگزار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ واقعاً بہت ہی خوبصورت ہے کہ قوم ڈائیلاگ کی طرف آئے، قوم مکالمے کی طرف آئے، قوم جو حصے بخروں میں تقسیم ہے، فرقہ وارانہ بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میرے خیال میں اس گہرائی میں جائیں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کلی طور پہ یہ جو تصور ہے، اسلام کا بھی یہی تصور ہے۔ دیکھیں، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑو نہیں۔ لا تنازعوا علماء کرام بیٹھے ہیں، نہیں ہے، نہیں یہ تحریمی ہے، یعنی آپس میں لڑو نہیں، آپس میں جھگڑا نہیں کرو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ آپس میں نہیں لڑو، نہیں، یہ تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو خطاب ہے اللہ کا کہ آپس میں تنازع نہیں کرو، آپس میں لڑو نہیں۔ جو قوم تنازعات کا شکار ہو جاتی ہے وہ قوم ہمیشہ زوال کی طرف جاتی ہے۔ فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہارا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، تم مستحکم نہیں رہو گے، دشمن کے مقابلے میں ایک نہیں ہوگے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رحمت للعالمین بن کے آئے۔ میرا اللہ رب العالمین، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، علامہ طاہر اشری صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، ہماری بہن نے بہت اچھی گفتگو، اور ہمارے جناب روہت کمار صاحب، سب نے اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت گفتگو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم کی قلت ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ جو چیزیں لکھی تھیں ان کو چھوڑ رہا ہوں، چونکہ بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہے، خلفائے راشدین نے بعد میں کیا کیا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے خیال میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ ہم سب ایک وطن میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے اس کے استحکام کو خطرہ ہے، اور بیرونی دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہمارے خلفشار سے، ہمارے تنازعات سے، ہمارے جو جنگیں ہیں، جھگڑے ہیں۔ اور دشمن کی بھی یہ سازش ہے، وہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی دشمن ہو، اس کی سازش ہے کہ ہمیں آپس میں لڑائے، ہماری صفوں میں وہ شگاف پیدا کرے تاکہ ہم کمزور ہوں، ہمیں علاقائی حوالے سے، قومی حوالے سے، لسانی حوالے سے، فرقہ واریت کے حوالے سے ہمیں آپس میں لڑائے، بین المذاہب ہم آہنگی کو، بین المسالک ہم آہنگی کو نقصان پہنچائے۔ یہ ہمارا دشمن چاہتا ہے، اور اگر ہم بھی یہی شروع کر دیں تو میرے خیال میں بہت بڑا نقصان کریں گے۔ اور یہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، یا اپنے وطن کے ساتھ دشمنی کریں گے، یا اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ میں یہاں برملا یہ کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے احکام کو، قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے، دیگر مذاہب کا، ادیان کا مطالعہ کیا ہے، جو آسمانی ادیان ہیں ان کی جو فرمائشات اور تعلیمات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں بہت بڑا جرم ہے کہ ہم جناب بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان پہنچائیں۔ کیا مقصد ہے؟ میرے ساتھ جیسے وہ آیت پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ ایک بزرگ ہوتے تھے جو بہت خوبصورت یہ جملہ ان کا مجھے پسند تھا، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کہ آئیں قدر مشترک اور درد مشترک پر ہم جمع ہو جائیں۔ پاکستان کے لیے قدر مشترک ہم سب کے لیے کیا ہے؟ درد مشترک کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ میرا وطن مستحکم ہو، میرا وطن ترقی کرے، میرا وطن عالمی سطح پر ایک مقام، عزت اور استحکام اور عظمت حاصل کرے۔ یہی قدر مشترک ہے نا میرے اور آپ سب کے درمیان۔ دیکھیں جتنے مسالے کے لوگ ہیں یا مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کا تنازع پیدا کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا، میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ وہ شخص جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، انتہا پسندی، شدت پسندی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا لوگوں کو، لوگ بیچارے وہ ہے نا الناس والعوام کالانعام، وہ بیچارے نہیں سمجھتے، جو دور دراز معاشرے میں کہیں بیٹھے ہیں، اب وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھتے ان مسائل کو، جو آپ لوگ، آپ دانشور بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، بزرگان، وہ جو سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔
اب وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ عقیدت کے تحت وہ اس کے غلام بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے فالوور بن جاتے ہیں. حق بھی ہے فالوور بنے جو اچھے لوگ ہیں، لیکن اس طرح کا پیروی کرنی جس سے ملک کے استحکام کو نقصان ہو، آج اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. آگے میں اپنے وطن کو نقصان دوں، اپنے ملک کو، اپنی جو ملت ہے اس میں حصے بکھرے کروں اور تقسیم کروں. اس چیز کو مد نظر ہمیں رکھنا پڑے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست کا خطاب ہے، میں لکھ کے لایا تھا کہ میں پڑھوں گا، لیکن ٹائم نہیں ہے، سب نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ جو آئین ہے پاکستان کا، جو 73 کا آئین ہے، وہ کیا کہتا ہے ہمیں؟ وہ بھی ہمیں آپس کی ہم آہنگی اور آپس میں محبتیں استوار کرنے کی بڑا مضبوط آئین ہے اور متفقہ آئین ہے اور ایک مقدس آئین ہے جس کی ہم سب قدر کرتے ہیں، ہم سب نے مل کر وہ بنایا ہے. اس پہ چلیں، بانی پاکستان کی فرمائشات پہ چلیں، جو اسلام ہدایات دیتا ہے، جو حضور اکرم جو میثاق ہیں، جو معاہدے ہیں، اور ان کو مد نظر رکھیں. تمام مذاہب کو کس طرح اکٹھا کر کے حضور اکرم نے چلایا، مسجد میں بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے کیے اور اس معاہدے پہ عمل کیا. خلفائے راشدین کے دور میں جو ہوا، حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک مسلمان نے ایک نصرانی کو مارا تھا، قتل کیا تھا. تو وہ ظاہر ہے جیسے ہوتی ہیں سفارشیں کہ جی وہ مسلمان ہے فلاں. حضرت علی علیہ السلام عدل خلفائے راشدین دیکھیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں ہو سکتا، ایک قاتل ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق اسے بھی قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں. بعد میں پتہ چلا حضرت علی علیہ السلام کو کہ ان کے جو ورثاء تھے اس نصرانی کے، انہوں نے جناب دیت لے کر وہ قاتل کو معاف کر دیا ہے. حضرت مطمئن نہیں ہوئے، ان نے ان کے ورثاء کو بلایا، اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ نے معاف کر دیا دیت لے کر؟ کہا ہاں معاف کر دیا. پوچھا کہ کہیں اپنے کارندے بھیجے کہ جا کر پتہ کریں کہیں ان پہ کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا گیا، معاف کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈالا گیا. یہ کردار اور یہ سیرت ہے. ان سب نے کہا نہیں کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، ہم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے سامنے یہ تعلیمات ہیں، ہمارے سامنے یہ کردار ہے. ایک رسالت الحقوق ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، اس میں اس کو پڑھیں. میں دانشوروں کو کہوں گا کہ یہ چیزیں اسلامی تعلیمات ہیں، اور یہ جو حضور اکرم اور ان کی آل اور اصحاب نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اب وہ ہم پڑھیں. سارے انبیاء کی تعلیمات سب پڑھیں، آسمانی کتب جو ہیں وہ سب پڑھیں. ان میں دیکھیں کہ امن کے لیے، محبت کے لیے، استحکام کے لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، ہم اس پہ چلیں. اور میں یہاں یہ جملہ بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جو اس ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کو یا بین المسالک ہم آہنگی اور رواداری کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے. ہم سب نے مل کر اس ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ہے. تمام مکاتب فکر، تمام طبقات فکر، مکاتب فکر مسلمانوں میں ہم کہتے ہیں، طبقات فکر جو ہے وہ سب ادیان اور سب جو دیگر طبقات ہیں مختلف پاکستان میں، ان کو جو اکٹھا کرے گا، ان کو جو ایک جگہ پہ لائے گا، ان کے درمیان جو قدر مشترک اور ددر مشترک پہ ان کو جمع کرے گا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے. اس دور میں جب سامراجی قوتیں اور دشمن قوتیں ہمیں زوال کی طرف لے جا رہی ہیں، ہمیں کمزور کرنے کی درپے ہیں، جو شخص بھی ان کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کرے گا اور اسلام کی سربلندی، تمام مذاہب الہیہ اور مذاہب اور ادیان کی سربلندی اور پاکستان کے استحکام کے لیے کوشش کرے گا، میں سمجھتا ہوں وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اس نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور اسلام کی بھی بہت بڑی خدمت کی ہے. تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور اس طرح کے ڈائیلاگ، اس طرح کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ ہونے چاہیے. سب سے اہم موضوع اپنے وطن کا استحکام ہے، اور میرے وطن کا جو آئین ہے وہ ہم سب کے نظریات کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اس کو اوپر لے جانے کے لیے، اس کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے، اس میں امن و سلامتی کے لیے کام کرنے کے لیے ہم سب کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مل کر کام کرنا ہوگا. یہ کیا مذاق ہے جناب کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میرے حقوق زیادہ ہیں، ایک میرا مسیحی بھائی بیٹھا ہے اور وہ کہوں کہ نہیں وہ مجھ سے چھوٹا ہے. کیوں چھوٹا ہے؟ وہ اس وطن کا شہری ہے، وہ سٹیزن ہے. آئین پاکستان اس کو اسی طرح تحفظ دیتا ہے جس طرح مجھے تحفظ دیتا ہے. ایک ہندو برادری کا ہے، سکھ برادری کا ہے، کسی اور مذہب سے ہے، ان سب کو میرے جتنے حقوق حاصل ہیں. میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نوٹ کر کے لایا تھا، دیت الیہودی والنصرانی والمجوسی مثل دیت الحر المسلم، کہ کسی بھی یہودی، نصرانی، مجوسی کی جو دیت ہے وہ اس طرح جیسے ایک آزاد مسلمان کی دیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے.
تو آئیں اس مشن کو لے کر، اس ایشو کو لے کر، اس نظریے اور اس ویژن کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہمارے سامنے اب بڑا ہدف ہے، بڑا مقصد ہے، جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، اور تمام مذاہب کے جو ذمہ داران اور انبیاء کرام ہیں ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی، اور آج کی دنیا کا آزاد انسان بھی خوش ہوگا، اور اس سے دنیا میں ہماری طرف سے خوبصورت پیغام جائے گا کہ ہم نے اتحاد، امن اور محبت کے لیے اور بھائی چارے، جہاں دنیا ہمیں لڑانے کی در پہ ہے، آج کی دنیا میں بہت سے وہ انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں جو لڑانے کو ہے۔ اچھا یہ جو دھماکے ہوتے ہیں نا، میں یہاں معذرت صاحب ان خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ دھماکے صرف آپ کے خلاف نہیں ہوتے، ہم سب کے خلاف، میں شیعوں خلاف صرف نہیں کہہ رہا، کیا دیوبندیوں خلاف نہیں ہوئے؟ کیا بریلیوں اور اہل حدیث خلاف نہیں ہوئے؟ کیا مختلف مساجد میں، امام بارگاہوں میں، مدارس میں یہ دھماکے نہیں ہوئے؟ ہم سب اس کا شکار ہیں۔ اور کراچی میں وہ لوگ پکڑے گئے کہ ایک ہی گروہ تھا، پہلے جا کر ایک مسئلہ کے لوگ کو مارا، اور وہی گروہ جا کر دوسرے مسئلے کے مرکز پہ حملہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ہم سمجھیں اس درد کو، ہم سمجھیں اس مسئلے کو کہ کوئی قوتیں ہیں جو میرے وطن عزیز کو، میرے پیارے ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اور کامیاب حربہ اب وہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان کو اکٹھا نہ بیٹھنے دو۔ سبوک سید صاحب کی بہت بڑی محنت ہے کہ آج ہمیں سب کو اکٹھا بٹھایا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں چند جملے فقط عرض کروں گا آخر میں کہ اسلام میں جو سزائیں ہیں وہ کوئی شخص نہیں دے سکتا، خود سسٹم کے تحت ہیں۔ ایک حکومت دے سکتی ہے، کوئی یہ کہے کہ فلاں نے توہین کی ہے جناب اور میں جا کر اس کا گلا کاٹ دوں، جیسے سیالکوٹ میں ہوا ہے سری لنکن کے ساتھ۔ میں خود جب لاڑکانہ میں مندر میں ایک دھماکہ ہوا اور دہشت گردی ہوئی، میں اپنی جماعت طرف سے ایک مرکزی وفد لے کر میں وہاں پہنچا اس مندر میں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے۔ پشاور میں جو چرچ پہ حملہ ہوا، اب میں خود الحمدللہ وہاں موجود تھا۔ اب سیالکوٹ میں جو ہوا، علامہ طاہر اشرفی صاحب اور ہم سب مل کر تمام مسالک کے جید علماء سری لنکن سفارت خانے میں گئے، اور وہاں جا کر ہم نے اظہار ہمدردی کیا اور ان کو یقین دلایا، اور اس کے بہت اچھے اثرات آئے آگے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ہم اس طرح یکجا ہو کر اگر میں مسلمان ہوں، واقعا میں ان شدت پسندوں کو، ان عناصر کو جو وہ مسلمانوں کے درمیان بھی شدت پسندی پھیلاتے ہیں، دیگر مذاہب خلاف اپنے منفی جذبات جو ہے، دیکھیں اگر ہم پازیٹیو سوچ رکھیں گے نا، یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ اسلام پازیٹیو سوچ کا حامی ہے۔ اگر میں نیگیٹو سوچنے لگ جاؤں تو ہر شخص کو میں اپنا دشمن سمجھوں گا، کسی کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ میرا کوئی نہ کوئی تو اختلاف ہوگا، تو میں نیگیٹو ہوں گا تو میں اس اختلافی نقطے کو لے کر آگے بڑھوں گا اور معاشرے میں آگ لگاؤں گا۔ لیکن اگر پازیٹیو، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اگر آپ کے کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو فوراً نماز، بہت بڑی حدیث ہے یہ پازیٹیو والا جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، بہت بڑی چیز اور بہت بڑی رہنمائی ہے۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً آپ غصے نہیں ہوگے اس نے یہ غلطی کر دی ہے، نہیں، اس کی 70 تعویلیں کر کے اس کو پازیٹیو انداز میں آگے لانے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے نادانستگی میں ہوئی، ہو سکتا ہے اس کو غلط رپورٹیں ملی، ہو سکتا ہے کوئی اور اسباب مہیا ہوئے اور جس وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بیٹھا۔ تو اسلام تو یہ ہمیں جو درس دیتا ہے کہ میں پازیٹیو ذہن کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھوں، اور نیگیٹو ذہن، جہاں بھی نیگیٹو ذہن ہوگا، جس معاشرے میں بھی وہ حاکم ہو جائیں گے جو نیگیٹو ذہن کے ہوں گے۔ آج ملک کا کیا حال ہے میں دیکھ رہا ہوں، نیگیٹو ذہن سارا دن آپ ٹی وی چینل کھولیں۔ میں معذرت ساتھ میں کسی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کسی کا حامی بھی نہیں ہوں۔ یہ جو ملک کا حال بنا ہوا ہے یہ پازیٹیو سوچ نہیں ہے۔ میرا بھائی جو حکمران ہے، جو کبھی وزیر اعظم کی سیٹ پہ، کبھی وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ فلاں، یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ پازیٹیو سوچ نہیں ہے، یہ نیگیٹو سوچ کو لے کر کسی کا۔ اچھا یہ سارے جو لیڈر ہیں ان کی جو تقریریں ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، ان میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے؟ نہیں، لینا ہی نہیں ہے۔ میں نے پازیٹیو کی طرف جانا ہی نہیں ہے، میں نے نیگیٹو سوچ کی طرف جانا ہے۔ میں نے اس کی تقریر میں وہ جملے ڈھونڈنے ہیں جس پہ میں اٹیک کر سکوں اور اسے کمزور کر سکوں۔ جب ملک کا یہ حال ہو، آگے میرے جو لیڈر ہیں جو اتنی بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھنے والے ہیں اور بار بار باری باری آنے والے ہیں، ان کی سوچ نیگیٹو ہوگی اور پازیٹیو نہیں ہوگی، اس ملک کے استحکام کے لیے نہیں ہوگی، عزت و عظمت کے لیے ہوگی۔ بتائیں ہم جیسے عوام، ہم جیسے بیچارے لوگ جو ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک المیہ ہے۔ میں کیسے پیغام دوں ان حکمرانوں کو کہ آئیں تھوڑا سا اس ملک کے لیے سوچیں یار، اپنی ذات کے لیے نہ سوچیں، اپنی پارٹی کے لیے نہ سوچیں، پارٹیوں کو بت نہ بنائیں۔ یہ بت پرستی ہے۔ یہ جناب اگر جناب کہ میری پارٹی ہے، چونکہ لذا میں نے یہ نظریہ اپنانا ہے، حق ہے یا باطل ہے، اس کو میرے خیال میں
اس کے علاوہ انڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے انڈیا ہمیشہ ایک متعصب کردار اور ایک وہ حکومت ہے جس کا نعرہ سیکولرزم کا غلط ہے. وہ ہم نے عمل میں دیکھا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے وہ وہاں کتنے پریشان ہیں اور کتنے وہ دباؤ میں ہوتے ہیں. میں یہاں یہی کہوں گا کہ علماء کرام دانشوران ان سے انہوں نے کہا ہے کہ پیش نماز صاحبان کو بتائیں. آپ کی بات درست ہے. چوتھی اور چھٹی کلاس کی بچی کو 8ویں کلاس کی بچی کو ورغلا کر شادی کی جائے اور وہ جانتی نہیں ہے, وہ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی. اسلام نظراتی کونسل کا میں ممبر تھا, قبلہ پروفیسر ساجد الرحمان صاحب بھی تھے, اب علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں. اب وہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی رائے دی ہے جو امید ہے آپ لوگ کے پاس ہوئیں گی وہاں. وہ علماء کرام اور دانشوران اپنے افکار و نظریات کے ذریعے معاشرے میں محبت, امن, رواداری, بھائی چارے کے ماحول کو بہتر بنائیں. جتنے دانشور ہیں, کسی ایک مسلک کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا, میں سب کو پیغام دے رہا ہوں تاکہ دشمن کے جو پروپیگنڈے ہیں جن کی وجہ سے ہم لڑتے ہیں, پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے, پاکستان کی امن و سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے, وہ ناکام تب ہوگا جب میرا جو ذمہ دار بھائی ہے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ پازیٹو پیغام دے گا, اچھا پیغام دے گا, آگے بڑھنے کی سوچ پیدا کرے گا اور یہ بتائے گا کہ پازیٹو ہوں گے تو آگے بڑھیں گے, نیگیٹو ہوں گے تو ہم جو پیچھے جائیں گے, ہم جہنم کی طرف جائیں گے, ہم جنت کی طرف نہیں جا سکتے. پازیٹو سوچ رکھیں, آگے بڑھیں. میں آخر میں عرض کروں گا, ایک پیغام پاکستان بیانیہ ہے. جب ملک بدنام ہو رہا تھا دنیا میں, اس ملک میں دہشت گردی ہے, یہ تو آپس میں لڑتے ہیں, یہ تو تنازعات کا شکار ہیں, یہ جناب ایک دوسرے کو مارتے ہیں, ان کی نہ مساجد میں امن ہے, نہ چرچ میں امن ہے, نہ مندر میں امن ہے, نہ کسی امام بارگاہ میں امن ہے, کہیں بھی امن نہیں ہے. ملک دنیا میں بدنام ہو گیا تھا کہ دنیا کے انویسٹرز نے پاکستان آنا چھوڑ دیا تھا. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی محنت ہے, علماء کرام بھی ہے, دیگر طبقات فکر ذمہ داران نے ایک اچھی اور پازیٹو سوچ کے ساتھ پیغام پاکستان بیانیہ بنایا. تو غالباً 2016 یا 17 میں ایوان صدر میں جس کی رونمائی ہوئی, اور اس میں اب تک جیسے قبلہ علامہ طاہر اشرفی صاحب فرما رہے ہیں 15,000 سے زیادہ جید علماء کرام ہر مسلک کے دستخط کر چکے ہیں. اور اس میں یہ خودکش حملے, یہ حکومت سے ہٹ کر اور سسٹم سے ہٹ کر کسی کو اسلامی سزائیں دینا, ان کے بارے میں دوسرے مسالک اور مذاہب کی توہین کرنا, یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں بہت خوبصورت. میں سب کو یہ کہوں گا, میں بار بار اداروں میں حکومت کے ساتھ ذمہ داران کو یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ جو پیغام پاکستان بیانیہ اور وہ جو ضابطہ اخلاق اس کے تحت بنا ہے, اور اس کو نچلی سطح تک مساجد میں, امام بارگاہوں میں, اے سی آفیسز میں, ڈی سی میں جتنے ممبران ہیں آپ کے پیس کمیٹی کے یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں نچلی تحصیل تک اور گاؤں تک, ان سب تک پہنچے, سب دانشوروں تک پہنچے, اس کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں, دیکھیں کتنا ایک جامع. اور جب وہ بنا ہے پیغام پاکستان بیانیہ, جب دنیا میں گیا ہے, ہم نے اسی وقت کہا کہ سفارت خانوں کو پہنچائیں. اب میرے خیال میں 6-7 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اب وہ اس نے جو کردار ادا کیا, عالمی سطح پہ ایک سوچ میرے وطن کے بارے میں تبدیل ہوئی ہے, میرے ملک کے بارے میں تبدیل ہوئی ہے. اس کے بعد انویسٹر نے آنا شروع ہوا, اللہ کا شکر ہے علماء نے بھی بھرپور تعاون کیا اور وہ آگے بڑھا. میرے خیال میں اسی طرح جیسے اس بیانیے میں ہم سب یکجا تھے, اسی طرح ہمیں مل کے آگے بڑھنا ہوگا, اچھی سوچ کے ساتھ بڑھیں گے, انشاءاللہ برائی کا خاتمہ ہوگا, اس ملک میں خوبی اور اچھائی ہر طرف پھیلے گی, پاکستان زندہ ہوگا, اسلام اور دیگر جو ادیان ہے وہ انشاءاللہ عزت و عظمت کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ نے بڑی شاندار گفتگو سنی اور کتنے ہی اہم نکات ہمارے سامنے ہمارے فاضل علماء نے اور مقررین نے رکھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو سلسلہ کلام کو مزید جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ لکیلی آج موجود ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر رومانہ بشیر صاحبہ, مسیحی عالمہ ہیں, بہت زبردست گفتگو کرتی ہیں اور پاکستان میں ان کو بھی ایک اعزاز جاتا ہے, ان کو بھی ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں شمار ہوتی ہیں کہ جب بھی پاکستان میں اس قسم کے حالات پیدا ہوئے کہ جو کنٹرول کرنا انتظامیہ کے بس سے بھی باہر ہو گیا, تو یہ ان لوگوں میں سے تھیں جو سامنے آئیں اور انہوں نے لوگوں کو روکا کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کا انجام
کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. ایک غلط دوسرے غلط کو جنم دیتا ہے. اور انہوں نے لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ آپ جتنا بھی لڑ لیں آخر آپ نے ایک میز پہ بیٹھنا ہے. آپ جتنی بھی لڑائی کر لیں، جتنا بھی کچھ تو خون کی طرف چلے جائیں، آپ کے پڑوس میں آپ اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے، آپ اپنا سانجھا محلہ بدل نہیں سکتے. تو آپ نے جب سانجھے محلے میں رہنا ہے تو لوگوں کے ساتھ آپ نے بہتر انداز میں رہنا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اور ایک دوسرے کے عقائد کا، عبادات کا، رسوم و رواج کا اور پورے ماحول کا بھی خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو بہت شکریہ رومانہ بشیر صاحبہ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں شکر گزار ہوں آج کی شام میں ہم مل کر بیٹھے ہیں اور ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہمیں اس فورم سے کرنی چاہیے. مجھے خوشی ہوئی اس فورم پہ آ کے. بہت سارے تقریبات ہو رہی ہیں شہر میں خاص طور پہ یہاں آئی. ایک تو صبوح سید صاحب کو شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ ایسا محنت سے یہ پلیٹ فارم پہ جس طرح سے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک مکالمے کو رائج کیے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں جتنا ہمارے پاس سٹریس ہے، کئی حوالوں سے ہم سٹریس میں ہیں بحیثیت پاکستانی قوم. مکالمہ ہماری ضرورت ہے، مکالمہ ہمارے مسائل کا حل ہے، اور مکالمے کے بغیر ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. کیوں؟ مناظرہ کرتے ہوئے تو ہمیں ہر دوسرا شخص نظر آ رہا ہے. مناظرے ہم جیت سکتے ہیں، وہ ہم اپنے پھیپھڑوں کی زور سے بھی جیت سکتے ہیں، اپنی عددی حیثیت زیادہ ہونے سے بھی جیت سکتے ہیں، اپنی جیب بھاری ہونے کی حیثیت سے بھی جیت سکتے ہیں. بڑے اس میں عناصر جو ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں. لیکن جو مکالمہ ہے اور مناظرہ ہے، اس میں یہ فرق میں ہمیشہ کہتی ہوں، کیونکہ میں پیس بلڈنگ پڑھاتی ہوں، تو میں اس میں کہتی ہوں کہ مناظرے میں آپ جیت جاتے ہیں، انسان ہار جاتے ہیں. مکالمے میں آپ انسان جیت لیتے ہیں. تو ہمیں مکالمہ ہی کرنا ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ آج 11 اگست ہے، تو میں بڑی شد و مت سے، میں کئی سالوں سے کرتی کیا ہوں کہ میں نے بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے، یونین کونسل کے لیول پہ جا کے، میں نے اردو میں 11 اگست کا جو خطاب ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، میں نے بالکل اس کو ٹرانسلیٹ کر کر کے ایک عام آدمی کے پاس بیٹھ کے منجی میٹنگز کر کے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے. میں نے احسان کوئی نہیں کیا ہے، فرض ہے. اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ دور دور سے سنتے رہتے ہیں، کبھی کہ آپ نے یہ اس خطاب کو پڑھا؟ کہتے ہیں جی نہیں. میں کیوں نہیں پڑھ سکے آپ؟ انہوں نے کہا انگریزی میں تھا، انگریزی بہت سارے لوگوں کو ہمارے ارد گرد ماحول میں آتی کوئی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آج ہم پنجابی میں پڑھیں گے. تو بڑا وسیع پیغام ہے. آپ آزاد ہیں اپنے مندر میں جانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. آپ آزاد ہیں اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کے لیے. اور پھر آگے بڑھ کے کہہ دیا گیا کہ اس بات کا تعلق جو ہے وہ ریاستی امور سے نہیں ہوگا، یہ آپ کی ذاتی شناخت ہے. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں رہ جاتا پیچھے. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا. اور پھر خود ہی فرما دیا کہ سیاسی معنوں میں، مذہبی معنوں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، سیاسی معنوں میں وہ اتنے گھل مل جائیں گے اپنے پاکستان کی تشکیل و تعمیر میں کہ گویا ان کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون مسیحی ہے. تو میرے لیے تو بڑی جگہ موجود ہے پاکستان کے اندر، بحیثیت پاکستانی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی، اور اپنا حق لینے کے لیے بھی، اور اپنی برابری منوانے کے لیے بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں موقع ہی نہیں ملا، اور ہم ان طرح طرح کے پروپیگنڈے کے شکار ہو کے ہم تقسیم کا شکار ہو گئے. ہمیں اس تقسیم کو کم سے کم کرنا ہے، ذاتی طور پر بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اور
کہاں کہاں ہم اپنا پلیٹ فارم رکھتے ہیں، اس پلیٹ فارم سے بھی ہمیں اسی پیغام کو آگے لے جانا ہے کہ قائد اعظم کا فرمان صرف 11 اگست کو ہم یاد نہ کریں. قائد اعظم کا فرمان جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، اور پاکستان تا قیامت قائم و دائم ہے، اور یہ پیغام جو ہے یہ اسی طرح قائم و دائم ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے ایک راستہ متعین کیا گیا، ہمیں ایک سمت، ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ پاکستانیوں نے کیسے پاکستان میں رہنا ہے اور کیسے پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مضبوط و مستحکم کرنا ہے. اس میں پوری گنجائش موجود ہے اس پیغام کے اندر. یہاں میں بیٹھی علماء اکرام کو، اساتذہ اکرام کو میں نے سنا، مجھے خوشی بھی ہوئی، لیکن میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سماجی پہلو سے کرنا چاہتی ہوں. مذہبی پہلو کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے. مذہب کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مذاہب کے اندر خیر ہی خیر ہے. مذاہب کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی خدا نخواستہ کسی مذہب پر تنقید فرمانے شروع ہو جائیں، ایسی بات ہی کوئی نہیں. کیونکہ میں مذہبی حوالوں سے میں مختلف طبقات کو پیس بلڈنگ پڑھاتی ہوں، ٹریننگز کراتی ہوں، تو میں اس میں یہ کہتی ہوں، بڑے زور سے کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ مذاہب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مذاہب کے ماننے والوں میں ہی مسئلہ ہے. اور ہم مذاہب کو اکٹھا نہیں کر سکتے، وہ ہماری الگ الگ شناختیں ہیں اور وہ رہیں گی اور رہنی چاہیے. ہم اپنی اپنی مذہبی شناخت پر رہتے ہوئے ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذاہب کو اکٹھا نہیں کر سکتے، پر مذاہب کے ماننے والوں کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ کہ ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں اگر ہم ان پر بھی چلے جائیں تو ہمارے درمیان مذہبی مشترکات بہت سارے موجود ہیں. کہ ہم ان مشترکات پر ہی کھڑے ہو جائیں تو ہمارے پاس گنجائش موجود ہے مل جل کر رہنے کے لیے اور اس خیر کو مل جل کر آگے بڑھانے کے لیے. ایک خدا ہے، کون نہیں مانتا ہم میں سے؟ آخرت ہے، کون نہیں مانتا ہم میں سے؟ ہم سب کا خالق و مالک ایک ہی ذات ہے، کون نہیں مانتا ہم میں سے؟ ہمیں اچھی چیزیں کرنی ہیں، کون نہیں مانتا ہم میں سے؟ ہم سب مانتے ہیں. اور میں اس کی پریکٹیکل آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ میں اپنی ٹریننگز میں، علماء کرام کی ٹریننگز میں نے ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، میں نے کیا کہ میں نے ادھر کرسچن بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ہندو بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سکھ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے، کیونکہ مذہبی رہنماؤں کو پڑھانا جو ہے وہ ایسا کوئی سیدھا سادہ کام نہیں کہ بڑی مطلب اس کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی تھی. تو میں نے بڑھتے بڑھتے میں نے کہا جی ہم کوئی بڑی گمبھیر گفتگو نہیں کرتے، ہم ایک پریکٹیکلی ایک کام کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے ان کو کہا جی کہ آپ اپنے اپنی مذہبی عقائد کے حوالے سے گروپوں میں بیٹھ جائیں اور یہ چارٹ پیپر لے لیں اور اپنے مذہب کی ہر اچھی بات جو ہے اس میں لسٹ کر دیں. اسلام کے حوالے سے لمبی لسٹ لکھی گئی، کرسچینٹی کے حوالے سے لمبی لسٹ لکھی گئی، ہندو مت کے حوالے سے لمبی لسٹ لکھی گئی، سکھ مت کے حوالے سے لمبی لسٹ، جو اچھی باتیں تھیں سب نے لسٹ کی، جو ان کے اپنے مذہبی عقیدے کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے لکھا. وہ سارے چارٹس میں نے سامنے رکھ دیے اور ایک خالی چارٹ سائڈ پہ لگا دیا. اور میں نے ان کو کہا جی جب آپ مجھے کہیں گے میں سیشن آگے بڑھاؤں گی، ورنہ آپ غور سے اپنا چارٹ تو آپ کو پتہ ہی آپ نے کیا لکھا ہے، دوسرے کا پڑھیں، تیسرے کا پڑھیں، اور پھر یہ جو خالی چارٹ ہے اس پہ اٹھ کے خاموشی سے لکھ ڈالیں کہ جو آپ کے چارٹ میں اور باقی چارٹس والے جو ہیں انہوں نے نہیں لکھا، وہ خالی چارٹ پہ آپ لکھ دیں کہ یہ ادھر نہیں ہے، مجھے پتہ لگا ادھر میں لکھ رہا ہوں یہ میرے چارٹ میں تھا لیکن ادھر نہیں ہے. اب وہ پڑھتے رہے، آخر میں جو ان میں سے جو سینئر تھے انہوں نے بولنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ بہت غور سے پڑھا ہے، لفظوں کا مطلب وکیبلری فرق ہے، باتیں وہی ہیں. میں اسلام والا چارٹ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ مسیحیت والا چارٹ ہے، میں مسیحیت والا چارٹ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے. مطلب انہوں نے مذہبی قدریں لکھی ہوئی تھیں. تو وہ مذہبی قدریں جب میں نے خالی چارٹ پہ میں نے کہا کوئی لفظ ایسا جو یہ آپ کی مذہبی قدروں میں کور نہ ہو سکا ہو تو ایک لفظ ادھر ڈال دیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں.
تو میں نے کہا جی یہ آپ کی مشترکات ہیں جو آپ کبھی غور نہیں کرتے. تو یہ مشترکات کافی نہیں ہیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت میں معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے؟ کہتے ہیں جی بڑی کافی ہیں، اور اس میں فرق کوئی اتنا باریکی سے دیکھیں تو مذہبی قدروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ باقی وہ جو فرق ہے وہ ہے ہمارا جو مذہب کی بیس ہے، جو مذہبی عقیدہ ہے، اس کا جو فرق ہے اس کو ہم میں سے کوئی نہیں مٹا سکتا، اور نہ ہمیں مٹانے کی بات کرنی ہے، نہ ہمیں اس کو تھوڑا بہت تراش خراش کی بات کرنی ہے. وہ جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ، وہ جس کا ہے ہمیں اس کے اینگل سے دیکھنا ہے تو اس کے لیے وہ ٹھیک ہے. وہ میرے لیے ٹھیک نہیں، اگر وہ میں اس پہ پیروکار نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ وہ مغالطہ ہے، یہ وہ بات ہے جس کو کرتے ہوئے لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں. میں اس کو کھل کے اس لیے کر رہی ہوں کہ میں ہمیشہ مولانا اشرف بھائی کو پتہ ہے، اشرفی صاحب کو پتہ ہے کہ ہم دل سے بات کرنے والے لوگ ہیں، کھل کے بات کرنے والے لوگ ہیں، مغالطوں میں معاشرے کو چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا دل کرتا ہے نا لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں، تو ہم دل سے بات کریں گے. تو بات محترم یہ ہے کہ 11 اگست کی تقریر ہو، میثاق مدینہ ہو، میثاق حقوق ہو، ہماری تاریخ جو مسجد نبوی کا حوالہ یہاں دیا گیا، ہمارے تاریخی حوالے ہوں، یہ وہ حوالے ہیں جو ہمیں قریب تر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کے جذبات کو ہمیں سیکھنے میں، جاننے میں ہماری مدد کرتے ہیں. پاکستان میں کیونکہ اوورآل اگر دیکھیں تو مجھے یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اوورآل اگر دیکھیں تو ہمارا ایک مذہبی معاشرہ ہے. تو اگر ہم مذہب کی طرف زیادہ ہمارا رجحان ہے تو ہم زیادہ پرامن ہو سکتے ہیں، ہم زیادہ باہمی محبت میں رہنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو زیادہ دھیان ہے ہمارا مذہب کی طرف ہے رجحان. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس پرابلمز کم ہونے چاہیے. اور اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہاں اقلیتوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہم اس کو شد و مت سے برا کہتے ہیں اور ہر پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اقلیتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف پاکستان کی اقلیت کی بات نہ کریں، ہم اوورآل ایک جائزہ لیں دنیا کی اقلیتوں کا. تو یہاں جو اکثریت ہے وہ کہیں اور اقلیت ہے، وہاں جو اقلیت ہے وہ یہاں، وہاں جو اکثریت ہے وہ یہاں اقلیت میں ہے. تو یہ ایک تانا بانا ایسا ہے کہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں مختلف ممالک میں ان کی مختلف حیثیت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ہم اقلیتوں کے لیے یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان سے باہر بھی ہم اقلیتوں کے لیے تحفظ اور برابر کے حقوق اور ان کے عزت نفس کی بحالی اور ان کے لیے تحفظ کی بات کرتے ہیں. وہ چاہے کشمیر میں ہو، وہ چاہے فلسطین میں ہو، یا کسی مغربی ملک میں بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، جو برا کر رہا ہوگا کم تعداد والے لوگوں کے ساتھ اس کو برا ہی کہا جائے گا اور برا مانا جائے گا. اور رہی بات ہمارے اپنے گھر کی، اپنے گھر میں ڈاکٹر صاحب میں بہت قریب سے کمیونٹیز کو ملتی رہتی ہوں، اس لیے میں بالکل تجربے سے بات کر رہی ہوں، کوئی کتابی بات نہیں کر رہی ہوں. میں صرف اس فورم سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اور اشرفی بھائی کو پتہ ہے کہ ہم یہ باتیں کرتے بھی رہے ہیں قریب سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچی ہے نا 4تھی کلاس کی، وہ بہت چھوٹی بچی ہے. 4تھی کلاس میں جو بچی ہے وہ ہارڈلی 10 سے 11 یا 12 سال کی ہے، اور وہ بچی جو ہے اس کو ابھی اتنا ہی پتہ ہے کہ ماں باپ سے ضد کیسے کرنی ہے، کتابیں لینی ہے، یونیفارم پہننا ہے، اسکول جانا ہے، واپس آنا ہے، پھر ماں سے کوئی فرمائش کرنی ہے. تو بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ابھی اس کی عقل سمجھ بھی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے بچے کے ساتھ کوئی جبری معاملہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے میں اس سے بالکل سہمت ہوں کہ پسند کی شادی جو ہے وہ دین و مذہب میں اس کی اجازت ہے. اگر کوئی پسند سے اپنی شادی کا کوئی مطلب سمجھدار بچی جو ہے وہ اپنا فیصلہ لیتی ہے تو اس پہ کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی اپنا فیصلہ لینے کا حق موجود ہے. لیکن یہ جو 4تھی جماعت کی بچی، 6ٹھی جماعت کی بچی جو ہے،
اس کے تو میں مطلب کیونکہ ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ذرا وہ جو گراس روٹس لیول پہ جو ہمارے امام مسجد بیٹھے ہیں، جو نکاح خواں بیٹھے ہیں، امام مسجد نہیں بلکہ نکاح خواں سارے نہیں ہو سکتے، تو نکاح خواں جو بیٹھے ہیں آپ ذرا ان کا پیچھا کیجئے کہ نابالغ بچی ہے، 4 کلاس کی بچی ہے، 5ویں کلاس کی بچی ہے، تو پھر اس کا بے فارم کدھر ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ کدھر ہے، اس کا حلفیہ بیان کیسے لکھا گیا اسٹامپ پیپر پہ، یا نکاح خواہ نے اس سے پہلے یہ سارے معاملات جو ہیں چیک کیوں نہیں کیے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ یہ ہم معاشرے میں اگر یہ کر لیں اور علماء کرام کی طرف سے جو ہونا شروع ہوگا جب، تو یہ خود معاملہ جو ہے یہ ویسے ہی سیٹل ہو جائے گا۔ اور یہ 2 کمیونٹیز کے درمیان اگر کوئی، آپ میرے آنے سے پہلے بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے، جو خوف کی فضا ہے وہ دراصل یہ ہے، اس میں لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں اپنی بچیوں کے والے سے، تو ہمیں ان کو اس خوف سے نکالنا ہے۔ کیونکہ مجھے آخری بات یہ کرنی ہے، کیونکہ خوف بڑی بری بلا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا، جب لاہور میں 2015 مارچ میں جب بم بلاسٹ ہوئے تھے چرچز کے اندر، تو 2 کمیونٹیز جو ہیں لاہور میں، مسلمان اور مسیحی، ان کے درمیان ایک خلیج حائل تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے وہاں جا کر یہ کیا کہ ہم نے مولانا حضرات، پادری حضرات اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں کا ہم نے ایک فورم بنایا، اور ہم نے کہا کہ سول سوسائٹی اور علماء کرام الگ الگ کام نہ کریں، ادھر سے ان کو بھی اکٹھے نظر آنا چاہیے اور مسیحی مسلمانوں کو اکٹھے نظر آنا چاہیے۔ پھر ہم گرجا گھروں میں بھی مل کر گئے، ہم جو ارد گرد کی مساجد اور مدرسہ تھے ان کے ہاں بھی جا کے بیٹھے، اور دونوں کمیونٹیز نے پہلے ہم پہ غصہ اتارا اور پھر انہوں نے دل کھولنا شروع کیا، وہ روئے بھی، ہمیں رلایا بھی، دونوں جانب کے لوگوں نے۔ اور پھر ہم ان کو، جو مسلمان کمیونٹی تھی ان کو لے کر ہم یرن آباد کے اندر لے کے جا کے بٹھایا، اور جو جوہن آباد والے تھے ان کو جا کے ہم نے مدرسہ مساجد میں بٹھایا، اور ہم نے کہا جی آپ ہمسائے ہیں، آپ نے یہیں رہنا ہے، جو ہوا اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے، اور آگے ایسا برا نہ ہو اس کو آپ روکنے کی اہلیت رکھتے ہیں، آپ رک جائے۔ اور ایک مسجد میں جا گئے تو جب انہوں نے شکایت کی تھوڑی سی، تو شکایت کے دوران میں نے مولوی صاحب سے کہا، مولانا صاحب سے میں نے کہا بڑے مان سے، میں نے کہا مولانا صاحب جو آج آپ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اس دن کاش آپ باہر نکلتے اور آپ اپنے اس پورے حلیے میں جا کے ان بیوقوف نوجوانوں کے آگے جو بھی وہ تھے ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے۔ میں نے کہا ان کی مجال تھی کہ وہ 2 لڑکوں کو زندہ جلانے کی ہمت کر لیتے اور آپ کو کراس کر کے آگے نکل جاتے، صرف یہ ہے بارش کا پہلا قطرہ بننا تھا۔ تو انہوں نے یہ مانا، انہوں نے کہا میرے سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہی حال پادری صاحبان کو کہا جی آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ کو اس وقت باہر جانا تھا، آپ اندر زخمیوں کو اٹھانے کے لیے کسی اور کو کہہ دیتے، آپ نکل جاتے باہر۔ جو بھی ہوا، جہاں بھی ہوا، ایسے واقعات کو ہم اس وقت ہی روکیں گے جب ہم جاگ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہمارے معزز مہمانوں کی۔ روسو نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو مختلف قسم کی زنجیروں میں جکڑ ڈالا ہے۔ یہ زنجیریں کہیں نفرت کی ہیں، کہیں عصبیت کی ہیں، کہیں قوم پرستی کی ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا پامال کر دیا ہے، اتنا آلودہ کر دیا ہے کہ اب ہم اس کیچڑ میں سے، اس دلدل میں سے نکلنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں تو ہمیں نکلتے ہوئے مشکلات پیش آتی ہیں۔ لیکن انسان اگر اپنے دل اور دماغ سے اس تعصب کو نکالنا چاہے، تو اگر اس کی نیت صاف ہو تو بڑی حد تک اس کچرے میں سے اپنے آپ کو نکال کر ایک شاندار اور بہترین انسان بنا سکتا ہے۔ اور حضرت اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اگر کوئی شخص، ایک شخص بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ٹھیک ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کے لیے طرح طرح کے لقابات جو ہیں وہ نوازنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپریشیٹ کیجئے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی ایک ایسا شخص تو ہے جو کھڑا ہے اور وہ ان رسوم اور رواج کو، ان کو توڑتے ہوئے وہ ایک ایسے بہتر اقدامات کی طرف اور بہتر عمل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اصل میں اپنے رواجوں میں اور اپنی فضاؤں میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو وہاں سے نکالیں۔ تو اقبال جو مصور پاکستان ہیں، وہ یہاں پر بھی آ کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا،
منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے, اس آلودگی سے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے, اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے معاشرے کو کس طریقے سے بچانا ہے. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ایک ایسا ملک بنانے میں اور اس ملک کو آگے لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں جس کے خواب حضرت علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا. اور کیا خوبصورت بات کہی کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے, ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. تو کوشش کریں کہ آپ ایسا درخت محبت کا ضرور لگائیں جس کا سایہ آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی جائے, اور آپ کی خیر کی جو طاقت ہے وہ بدی کی طاقت پر غالب آ جائے, اور آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں جو معاشرہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں قائم کرنے کا کہتے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب جو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بانیان پاکستان نے بھی اس کا اعلان کیا تھا. بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا.